ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ ملاقات میں عربی لغت کے اعتبار سے کفر کے معنی اور مفہوم کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج اصطلاح شریعت کی روشنی میں کفر کی حقیقت اور اس کے انجام پر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ کفر سے محفوظ رکھے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. میرے بھائیوں، دوستوں اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھی، ایک کیفیت عدم واقفیت اور لا علمی کی ہوتی ہے، لیکن جب کانوں میں حق کی آواز پڑ جائے تو دل
اس کو تسلیم کرنے میں اور زبان نے اس کا اقرار کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انصار اور مہاجرین کی کیفیت تھی، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں لاکھوں لوگوں کو کفر سے نکل کر، جو لا علمی کی وجہ سے تھا، ایمان میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہم جب اپنے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو چند نسلیں پیچھے کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی ان میں سے ہندو تھا، کوئی ان میں سکھ تھا، کوئی کسی اور انداز کے کفر کی روش اختیار کیے ہوئے تھا۔ لا علمی کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان سے بہرہ کیا اور ہمیں بھی مسلمان بننے کی توفیق حاصل ہو گئی۔ آج کے دور میں بھی دعوت و اصلاح کے نتیجے میں کروڑوں غیر مسلم جو کافر ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ لوگ اسلام سے وابستہ ہو کے ابدی سعادتیں حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت والوں کا تذکرہ اس طرح کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا أبدا ذلک الفوز العظیم۔ انصار اور مہاجرین میں سے وہ اولین لوگ جو ایمان لانے میں دوسروں پہ سبقت حاصل کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور ایک کیفیت ضد، ہٹ دھرمی، بغض، اناد، دائمی دشمنی کی ہے۔ اگر حق کی بات پہنچ جائے، اس کی سمجھ بھی آ جائے، لیکن پھر بھی اپنی ضد پہ، اپنی ہٹ دھرمی پہ جمے رہنا، یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ ایسے کافروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم
انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ بھاری پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ ایسے کافر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھے، آج بھی ہیں، اور آنے والے ادوار میں بھی موجود رہیں گے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکہ مکرمہ کے اندر ابو جہل، ابو لہب اور اس قبیل کے لوگوں کی ایسی ہی کیفیت تھی۔ انہیں علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کفر پہ مصر ہی رہے، ان کی سوچ اور فکر میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی عداوت، ان کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے اچھے برے کو بھی بھلا بیٹھے۔ ایک وقت آیا، یہ لوگ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے پردے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح کی التجائیں کرنے لگے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کے بارے میں آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر یہ صحیح ہے تو میرے دل میں اس کی محبت اور پیار ڈال دے، مجھے اس کا ماننے والا بنا دے، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے دور کر دے۔ لیکن یہ اسلام دشمنی میں اس قدر اندھے اور متشدد ہو چکے تھے کہ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے سچا نبی ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر یا تو ہم پہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا فرما دے۔ پتھروں کی بارش برداشت ہے، دردناک عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن
کفر کا راستہ چھوڑ کے ایمان کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ وہی ہے جو اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان فرما دی۔ نتیجہ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عذاب دکھایا اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے اللہ نے تیار کر ہی رکھا ہے۔ بدر کے مقام پہ حق و باطل کے درمیان پہلی مار کا آرائی ہوئی۔ ایک طرف 313، ایک طرف 1000 کا لشکر جرار، ایک طرف بے سر و سامان، دوسری طرف ہتھیاروں کے انبار۔ صفیں درست ہو رہی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، فائزہ عن یمینی وعن یساری فتیان حدیث سن، میری دائیں بائیں جانب 2 کم عمر سے لڑکے کھڑے ہیں۔ فکانی لم آمن بمکانہما، میں سوچنے لگا کاش ان کی جگہ کڑیل جوان تجربہ کار بہادر ہوتے تو دشمن کا مقابلہ اچھی طریقے سے ہو سکتا۔ کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان بچوں میں سے ایک میرے کان میں کہنے لگا، یا امی آرینی ابا جہل، چچا جان میں نے ابو جہل کو دیکھا ہوا نہیں ہے، اگر آپ کو وہ نظر آئے تو مجھے اس کے بارے میں بتانا۔ کہتے کہ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، یا ابن اخی ما تصنع بی، بھتیجے تجھے اس سے کیا کام ہے؟ تو کہتا ہے اخبر علی انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتایا گیا ہے وہ اسلام کی دشمنی میں اندھا ہو کے پیغمبر اسلام علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ انی عاہدت اللہ ان رأیتہ ان اقتلہ او اموت دونہ، میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے اگر اللہ کے دین کا دشمن اور نبی کو برا بھلا کہنے والا مجھے نظر آ گیا، یا اسے جہنم رسید کر دوں گا، یا خود اسے شہادت سے امکنار ہو کے دنیا کو خیر باد کہہ دوں گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی بات پوری ہوئی تھی کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا، اور میرے پوچھنے پہ اس نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ تو میں اپنی سوچ اور فکر کو جھٹکنے لگا کہ میں نے غیر مناسب سوچا ہے، بے شک یہ چھوٹے ہیں لیکن ان کا عزم حوصلہ بڑا جوان ہے۔ تو کہتے ہیں اسی دوران مجھے ابو جہل صفوں کو درست کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے نظر آیا، تو میں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے۔ بیان کرتے ہیں فشد علیہ مثل الثقرین، میرا اشارہ کرنا تھا اور وہ شکروں کی طرح اس پہ جھپٹ پڑے، حتی ضربا، اور اس کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کر ڈالا۔ دنیا سے اس عالم میں گیا جس کو اپنی بہادری پہ، اپنی قوت و طاقت پہ، اپنی سرداری پہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا، وہ 2 کم سن معصوم بچوں کا سامنا نہیں کر سکا۔
ابو لہب کی کیفیت بھی تو یہی ہے نا، قرآن نے اسی کے بارے میں بیان کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو جہل کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے مال اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا، عنقریب وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا، اور یہ ہمیشہ اس آگ میں جلتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے۔ اللہ فرماتے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ آگ دھیمی پڑنے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اسی کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی ایسے بد فطرت کافر موجود تھے۔ مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر تھا۔ ہویای بن اخطب اس کا سردار، کعب بن اشرف اور دوسرے لوگ اس کے ساتھی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک دفعہ ہویای بن اخطب اپنے بھائی ابو یاسر بن اخطب کے ساتھ آپ سے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے آپ سے درخواست کی کہ اگر آپ اپنی کمر سے کپڑا ہٹائیں تو میں آپ کی کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، اس نے مہر نبوت دیکھ لی۔ توریت میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا تو اس کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو گئی۔ سمجھیا، وہی نبی ہے۔ اس نے پھر آپ سے پوچھا متى مات والدک، آپ کے والد کا فوت ہوئے؟ تو آپ نے بتایا وہ میری پیدائش سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور یہی کیفیت تورات میں تھی اور یہ پڑھ بھی چکا تھا۔ اس نے پھر پوچھا من الذی رباک، والد نہیں تھے تو پھر آپ کی پرورش اور تربیت کس نے کی؟ آپ نے فرمایا میرے دادا محترم عبد المطلب نے میری دیکھ بھال کی، اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا۔ پھر اس نے کئی ایک اور سوال کیے، جو سوال کرتا اس کا منہ مزید لٹکنے لگتا اور سیاہ پڑنے لگتا۔ جب یہ اپنے بھائی کو لے کے واپس پلٹا تو بھائی نے اس سے پوچھا ہوا کیا یہ وہی ہیں؟ تو کہتا ہے اے ھذا هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ وہی نبی ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی ہے۔ تو بھائی نے پوچھا ماذا تنبی، پھر کیا ارادے ہیں؟
بدبخت کہتا ہے عداوتہ واللہ ما بقی، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہا اس کے ساتھ دشمنی اور عداوت والا ہی برتاؤ کروں گا۔ یعنی جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کی حقیقت کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہوئے بھی حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق جانتا تھا لیکن چھپانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر 8-10 ساتھیوں کے ساتھ بنو کلاب کے 2 مقتولوں کی دیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس گئے۔ یہ معاہدہ تھا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے نا۔ اس معاہدے کے تحت دیت کی ادائیگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا لازم تھا۔ ایک شخص سے بے خبری میں 2 آدمی قتل ہو گئے، معاملہ دیت پہ ٹھہرا تو آپ دیت کے لیے ان کے پاس گئے تو انہوں نے ایک جگہ پہ آپ کو بٹھایا اور کہنے لگے کہ آپ بیٹھیں، ہم آپس میں اکٹھا کر کے جو ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم آ کے آپ کو دے دیتے۔ جب یہ الگ ہوئے تو اس کے ذہن میں شیطانیت ابھر آئی، ساتھیوں سے کہنے لگا کہ آج بڑا اچھا موقع نظر آتا ہے، کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جس مکان کی دیوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے ساتھیوں کو بھیجے وہ بھاری پتھر اٹھا کے ان پہ دے مارے، ان کا کام ہی تمام ہو جائے۔ اس پہ اتفاق ہوا۔ عمر بن جہاش اور ان کے ساتھ 1-2 ساتھی اس ارادے سے گئے، انہوں نے پتھر اٹھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اٹھا کے پھینکنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی، آپ جلدی سے اٹھے، اپنے ساتھیوں کو بھی اٹھایا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ بدعہدی کی تھی، اس وجہ سے آپ نے ساتھیوں کو لے کے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا، پھر منت و سماجت کر کے یہ جلا وطنی کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ یہ خیبر میں چلے گئے، وہاں بڑے بڑے قلعے تھے، سب سے محفوظ قلعہ کموس بھی ہویای بن اخطب کی ملکیت تھا۔ وہاں جا کے پھر اس نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، قریش کے ساتھ بھی ملا، دیگر عرب قبائل سے ملا کہ احد میں ان کا کافی نقصان ہو چکا ہے، اب تو گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، عزم اور حوصلہ پکڑو، مدینے پہ چڑھائی کر دو۔ تو اس کی سازش کی وجہ سے بہت بڑا لشکر تیار ہو کے مدینے پہ حملہ آور ہونے کے ارادے سے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے مدینے کے گرد خندق کھدوا دی۔ غزوہ خندق اسے ہی کہا جاتا ہے۔ بڑی عجیب کیفیت
باہر سے بھی دشمنوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، اندر جو دشمن تھے بنو قریظہ والے وہ بھی بدعہدی کر گئے۔ ایسی کیفیت تھی، اللہ فرماتے ہیں وَجَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب وہ اوپر سے بھی آپ کی طرف آئے، نیچے سے بھی آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی، دل کلیجے کو آنے لگے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے، اور وہاں مومنوں کو آزمایا گیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں جھنجھوڑا گیا۔ ایسے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ اس کتاب کو نازل فرمانے والے، اے اللہ جلدی حساب کتاب چکانے والے، اے اللہ لشکروں کو شکست دینے والے، اللہ انہیں شکست دے اور انہیں بڑی آزمائش میں مبتلا کر دے، انہیں تتر بتر فرما دے۔ نبی کریم یہ دعا کر رہے اور آپ کے جانثار جو رشک ملائکہ نفوس قدسیہ ہے وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہ ہمارے سطر پہ پردہ ڈال دے، اللہ ہمارے خوف ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے جانثاروں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے تیز ہوا چلا دی۔ ہوا چلنے کا دیر تھی، خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، تنابیں ٹوٹنے لگیں، جانور بھاگنے لگے، کوئی چیز اپنی جگہ پہ برقرار نہ رہ سکی، یہ بھاگتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم ان سے لڑنے کے لیے جائیں گے، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آنے کی ہمت نہیں کریں گے، اب ہم ان کی طرف سفر کریں گے، یہ ہماری طرف سفر کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ پھر ہمت نہیں ہوئی کافروں کو مدینے کا رخ کرنے کی۔ اللہ قیامت تک مدینے کی حفاظت فرما، مدینے سے وابستہ اپنے بندوں کی بھی حفاظت فرما۔ خیبر فتح ہوا ہے، پھر یہ بھاگ گیا۔ اس کی بیٹی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا وہ قیدی بنا لی گئی، اور پھر اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی، انہیں ام المومنین کا شرف بننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اب کوئی جگہ نہیں مل رہی، حیی بن اخطب کو گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور زمین پہ پاؤں رگڑ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، لیکن اب تو توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جرائم ناقابل فراموش ہے،
فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، سر عام اس کا سر قلم کیا گیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب۔ اس کے ساتھی کعب بن اشرف کا بھی ایسے ہی جو ہے وہ حال ہوا تھا۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جس عذاب میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ آگ بجھنے لگے گی تو ہم اس میں اور زیادہ اضافہ فرما دیں گے۔ تو ایسے کافر جو آج بھی ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی آتے رہیں گے۔ آج مودی کا بھی تو یہی کردار ہے نا، اس کے ساتھیوں کا یہی ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ آنے والے دور میں بھی تو جو اندھے ہو کے ضد، ہٹ دھرمی، بغض اور اناد کی آگ میں جلتے ہوئے کفر پہ جمے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے۔ ایمان والوں کو یہ سبق دیا کہ کہیں یہ بات سمجھ کے ان کی تعلیم و تربیت، ان کی اصلاح سے غافل نہیں ہو جانا۔ برابر ان کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ تم نے میرے نبی کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہر حال میں ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، ان کی اصلاح کے عمل کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ جو اصلاح کا عمل جاری اور ساری رکھے گا اللہ اسے جزا عطا فرمائیں گے، اور جو غفلت کا مظاہرہ کرے گا اس کی بارگاہ رب العزت میں باز پرس ہوگی۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اگر اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پہ مہر لگا دی ہے تو اس میں ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے نا۔ حقیقت یہ ہے بعض لوگ ضد، ہٹ دھرمی، بغض، اناد، دشمنی میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کے ضمیر مر جاتے ہیں۔ حق کے قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت جو فطری طور پہ اللہ نے ہر شخص میں رکھی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جس میں حق کو قبول کرنے کی فطری استعداد اور صلاحیت نہ ہو۔ نبی کریم فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، اللہ تو ہر شخص کو پیدا ہی دین فطرت پہ مسلمان بنا کے کرتا ہے۔ آگے پھر اس کے بڑوں کا بھی کردار ہوتا ہے، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں یا کوئی اور ہوں، اور پھر یہ بھی اس عمل میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں اور کفر پہ اصرار کی وجہ سے لگائی ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر ان کے کفر کی وجہ سے لگائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ برا کام کرتا ہے نا، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب اس سے باز آ جاتا ہے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ نقطہ پہلے سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے
ان کے دلوں پہ کفر کا زنگ چھا گیا ہے. اپنی حرکتیں ہیں، اپنی خواستیں ہیں، اپنی قواعدیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پہ برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پہ مہر لگا دی ہے. وجہ دوسری، ان کی آنکھوں پہ بھاری پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. باقی آئندہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.